السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ صحت و عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہم چیپٹر نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے چیپٹر نمبر 7 کو جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ایسے ہے گویا کہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی اسباق ہوں گے ان میں جو چیزیں پڑھی جائیں گی اس میں سے کچھ نیو باتیں یہاں پر سیکھیں گے جن کو ہم قرآن کی زبان میں قواعد کا نام دیتے ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے گا ہم قواعد کے ساتھ کچھ مثال کے طور پر تھوڑا سا سبق بھی یاد کر لیں گے تاکہ جو قواعد ہم یاد کریں ان کو پڑھتے وقت ہم اچھی طرح ادا کرنے کی بھی پریکٹس کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ تختی نمبر 7 کے 3 نام ہیں، اس میں 3 چیزیں ہم تفصیلی طور پر سیکھیں گے۔ نمبر 1 کھڑی زبر، نمبر 2 کھڑی زیر اور نمبر 3 الٹا پیش۔ آئیے اب تھوڑی سی ان کی تعریفیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے۔ تو جی سامعین گرامی، آسان لفظوں میں یہ تعریف آپ نے یاد کر لینی ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کے برابر آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آگے مثال میں آپ کو پڑھ کر بھی بتائیں گے۔ دوسرا قاعدہ، کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ ہے، کھڑی زیر یائے مدہ کی جگہ ہے اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے۔ دوسرا قاعدہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ ہے، کھڑی زیر یائے مدہ کی جگہ ہے اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے۔ یہ 2 باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر 1 کہ ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کس قدر لمبا کریں گے تو اس کا جواب ہے کہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہم ان کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دوسری بات کہ ہم ان کو لمبا کیوں کریں گے؟ دوسرا سوال کہ ہم ان کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو لمبا کیوں کریں گے تو اس کا جواب ہے کہ یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اصل میں حروف مدہ کی جگہ پر آئے ہوئے ہیں، حروف مدہ کی جگہ پر آئے ہوئے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی جگہ پر یہ 3 حرکات آئی ہوئی ہیں۔ تو جب الف، واو اور یا مدہ کی جگہ پر یہ 3 حرکات آئیں تو جو قاعدہ اور قانون ان حروف کے ساتھ تھا کہ وہ ایک الف کی مقدار لمبے ہوتے تھے، اسی وجہ سے یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو بھی ہم ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب دیکھیں نوٹ، حرکات کی تختی نمبر 4 سے موازنہ کروا کے پڑھی اور کھڑی حرکات کا فرق خوب سمجھائیں۔ یہاں پر تختی نمبر 4 میں
آپ نے حرکات کو پڑھا مگر وہ پڑی ہوئی تھی، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب یہ پڑی حرکات ہیں، اور ابھی جو آپ تختی نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کھڑی حرکات ہیں، جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ تو یہ تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 7 میں ایک فرق یہ ہوا کہ تختی نمبر 4 میں پڑی حرکات ہیں اور تختی نمبر 7 میں کھڑی حرکات ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہوا کہ تختی نمبر 4 میں پڑی حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا اور تختی نمبر 7 میں کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک نوٹ ہے جو بہت ہی عام ہے کہ ادائیگی کرتے وقت ہم نے کس قدر حروف کو خیال کے ساتھ پڑھنا ہے کہ کہیں حروف اپنے مخارج سے ہٹ کر نہ نکلنا شروع ہو جائیں۔ خاص طور پر جب نون اور میم کو ہم حروف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ان دونوں حروف کو ناک میں جانے سے ہم نے بچانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو۔ اب یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے، یا نون کے ساتھ نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی۔ کھڑی زبر کے ساتھ ہم پڑھیں یا حروف مدہ کے ساتھ نون کو پڑھیں، ادا کرتے وقت ان کی آواز کو منہ سے نکالنا ہے، ناک سے نہیں نکالنا۔ بالکل اسی طرح میم کی بھی بات ہے کہ میم کے ساتھ حروف مدہ جب آئیں گے یا میم کے ساتھ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو جب آپ لگائیں گے تو ایسی صورت میں آپ نے میم کی آواز بھی منہ سے نکالنی ہے، ناک سے نہیں۔ میں دونوں مثالیں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نا، نی، نو، یہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کی ہے۔ یہ آگے 3 یہ حروف مدہ کے ساتھ نون کو لکھا ہوا ہے۔ نا، نو، نی۔ آگے میم، ما، می، مو، ما، مو، می۔ بس یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب نون اور میم کے ساتھ حروف مدہ آ جائیں یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو ان کی ادائیگی آپ نے منہ سے کرنی ہے، ناک سے نہیں۔ اب آئیے ہم سبق کو پڑھتے ہیں اور انہی باتوں کو سبق کے اندر بھی پریکٹس کے طور پر ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ را کھڑی زبر را، لا کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو،
لا لی لو. واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، آ عی عو. حا کھڑی زبر حا، حا کھڑی زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو. غین کھڑی زبر غو، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غو غی غو. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سبق نمبر 7 کا پہلا پارٹ مکمل ہوا، جس میں ہم نے کچھ قواعد کو یاد کیا. ان قواعد کو یاد کریں گے تو یہ 7 نمبر تفصیل سے لے کر آگے جتنے بھی چیپٹر آ رہے ہیں وہ آپ کے لیے پڑھنا یاد کرنا آسان ہے. تو ان قواعد کو یاد کیجئے. اگر کہیں بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، نمبر موجود ہے، اس پہ کال کریں، آپ کو تفصیلی طور پر بتایا جائے گا. اس چیز میں ہمارے ساتھ جڑیں. ان چیزوں کو آگے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ قرآنی تعلیم زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.